نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ نے یعنی جو کچھ اس حکومت کے اندر آئین اور قانون کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے، مہنگائی ہے، عوام پریشان ہے، اور بس صرف مولانا فرما رہے ہیں طفل تسلیاں دیے جا رہے ہیں اور ہو رہا کچھ بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے ضروری تھا کہ متحدہ اپوزیشن ہو تاکہ اگلوں کو بھی پتہ چلے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے مولانا نے پی ٹی آئی کو اپنے ساتھ ملا لیا اپوزیشن میں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عمران خان کیسا تھا کیسا نہیں ہے، یا وہ اس کے بارے میں پہلے مولانا نے جو کہا وہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، وہ اب بھی ہیں، لیکن اب ہم صرف اگر اپوزیشن کرتے ہیں اگلوں کو تاکہ پتہ چلے تو اس کے اندر کون سی برائی؟ اس کے اندر کیسا بھی آدمی ہم اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی برائی نہیں۔ کچھ لوگ پتہ کیا کہہ رہے ہیں، اب تک مہنگائی تھی، اب تک حالات تھے، تو اب مولانا کو یہ یاد آ رہا ہے، کیوں مولانا یوں کر رہا ہے، اور کون سی ایسی ضرورت ہے، کس چیز نے مولانا کو واہ 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 واہ۔ یعنی اب تک اگر مہنگائی چلی ہوئی آ رہی تھی تو مہنگائی جائز ہو گئی آپ کی نظر میں، اب تک کرپشن ہوتی ہوئی آ رہی تھی تو کرپشن درست ہے، اب تک اگر جعلی سب کچھ ہوتا رہتا تھا تو اس کا مطلب ہے تم نے اس کو قبول کر لیا۔ مولانا نے کہا ہے کہ ہم کبھی بھی غلط کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، پہلے دن سے لے کر آخر تک ہم غلط کے خلاف اپنی جد و جہد کریں گے۔ مولانا حق کا امام ہے، مقتدی تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کل مقتدی وہ تھے جو آج حکومت کے اندر ہیں، اور آج حکومت میں آ کر ان کا دماغ خراب ہو گیا تو آج پھر وہ جو حکومت میں تھے وہ مولانا کے آ کر مقتدی ہوئے۔ اس کے اندر مولانا کا قصور کیا ہے؟ بھلے ان کے پیچھے کوئی بھی آ کر نماز پڑھے، مولانا تو امام ہے نا حضرت، تو امام کی نماز پیچھے شرابی ہو زانی ہو، لیکن اس سے امام کی نماز کو تھوڑی فرق پڑتا ہے۔ تو اس وجہ سے مولانا پر اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، مہنگائی کے خلاف اور جو بھی آئین اور قانون کے خلاف ہے، اس کے لیے جد و جہد کرنا ضروری تھی، اور جد و جہد کو مضبوط اور طاقتور کرنے کے لیے مولانا نے پی ٹی آئی کو اپنے ساتھ ملایا۔ تو پھر وہ پی ٹی آئی بھلے جیسے بھی ہو، اس سے ہمیں کوئی فرق تھوڑی پڑے گا، ہمیں صرف اپنا مقصد پورا کرنا ہے۔